السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ کل کے لیکچر میں ہم نے شیخ غلام حمدانی مصحفی کی غزل پڑھی تھی۔ اس غزل کے پہلے 3-4 اشعار کیے تھے اور مصحفی کا تعارف پڑھا تھا، ان کی شاعری پہ ایک تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ان کے چوتھے شعر سے آغاز کریں گے غزل کا۔ چوتھا شعر ہے جی: ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ عزیز طلباء، اس شعر میں مصحفی یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ عاشق اپنا دل وہیں چھوڑ آیا، کہ محبوب کے پاس بیٹھنے سے جب وہ محبوب کے ساتھ چند لمحے اس نے گزارے تو وہی چند لمحوں کی اس میں بیٹھک میں وہ اپنا دل ہار آئے۔ اس شعر میں ایک تو جو روایتی کلاسیکی عاشق ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا سادہ لو محب ہے، یعنی کتنا اس نے سادگی سے اپنا دل ہارا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اس شعر میں بالکل انتہائی سادگی اور بے ساختگی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ایک عاشق جو ہے وہ اپنا دل ہار آیا ہے ایک ہی ملاقات میں، کہ چند لمحے وہ محبوب کے پاس بیٹھے اور اس کی اداؤں، اس کی دل نشیں باتوں اور دل نشیں اداؤں نے اس قدر اس کے دل میں گھر کر لیا کہ وہ اپنا دل اسے دے بیٹھا۔ اور جب واپس آیا تو یہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا تو میرے پہلو میں دل نہیں تھا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل کہاں ہے۔ رہ گیا سے مراد کیا ہے کہ میں وہیں چھوڑ آیا، میں وہیں دے آیا، کہ میں اپنے دوست کے پاس، میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا تو ہاں اس کی اداؤں نے میرا دل لے لیا ہے۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، یہ شعر دیکھیں، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یعنی اس کی خوبصورت اداؤں میں ہم اس قدر جو ہے پھنس گئے اور اس قدر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے کہ پھر ہم اپنا آپ بھول گئے، پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم، یہ شعر دیکھیں، دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم جیسے کم بخت میرا تھا ہی نہیں۔ یعنی ایک ہی ملاقات میں کہ محبوب کے پاس بیٹھے اور اپنا دل یوں ہار آئے کہ وہ دل جیسے ہمارے اختیار میں تھا ہی نہیں، ہماری ملکیت میں تھا ہی نہیں، ایک ہی ملاقات میں بیٹھنے کے بعد ہم اپنا دل جو ہے وہ اپنے محبوب کے پاس چھوڑ آئے۔ پانچواں شعر دیکھیں جی اس غزل کا، کہ وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ یہ اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ عشق کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والوں کا زمین کے اندر خون زمین کے اندر نہ رہ سکا، بلکہ بہار کے موسم میں لالا بن کر نکل آیا۔ اب ایک تو گرامر کے لحاظ سے اس شعر میں دیکھیں تو صنعت حسن تعلیل ہے، یعنی پھول کے نکلنے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ سائنس اس کی جو بھی دلیل دے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہاں جو شاعرانہ دلیل ہے وہ پھول کے سرخ ہونے کی اور پھول کی اس رنگت کی، وہ شاعر جو دلیل بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دراصل یہ کسی شہید کا خون ہے جس کو زمین برداشت نہیں کر سکی اور اس نے اس کو گل لالا کی صورت میں اپنے آپ سے یعنی زمین نے اسے باہر نکال دیا، کہ اس کے خون میں اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنی طاقت تھی کہ اس کو زمین برداشت نہیں کر سکی، بلکہ زمین نے بہار کے موسم میں شہید کے خون کو گل لالا کی صورت میں باہر نکال دیا۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے،
بڑی شاداب ہوتی ہے کہ شہیدوں کا جو لہو ہے وہ رائگاں نہیں جاتا۔ کوئی بھی جو اپنے مذہب اور اپنے ملک اور اپنے ملت کے لیے اور اپنے نظریے کے لیے جو کوئی جان دیتا ہے تو اس کا خون جو ہے، شہید کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا، وہ پھول بن کے نکلتا ہے۔ یہ ایک شاعرانہ دلیل ہے۔ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی عظیم مقصد کے لیے یا نظریے کے لیے اگر کسی کو آپ شہید کرتے ہیں تو اسے جان سے مار دینا یہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا خون جو ہے وہ آگے پھر کئی لوگوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے تیار کرتا ہے، جو اس کے بعد پہلے وہ ایک تھا، اس کے جانے کے بعد پھر کئی لوگ جو ہے اس کے خون کی برکت سے اور اس کے خون کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہ اس چوتھے شعر میں ہے۔ پانچواں شعر دیکھیے، اس چھٹا شعر دیکھیے اس غزل کا کہ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ شعر نمبر 6 ہے کہ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ اس شعر میں مصطفی کیا کہتے ہیں کہ ایسی ہوش مندی سے جان دی کہ لوگوں کو آخری وقت تک میرے جینے رہنے کا یقین رہا یا میرا زندہ رہنے کا یقین رہا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو جان دیتے ہیں اور پھر بھی وہ لوگ جو عظیم مقاصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پہ ان کی ہیبت طاری رہتی ہے، اور یا پھر ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ان کی باقی رہتی ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عظیم مقاصد؟ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر ہمارے جو 1700 تک ہمارے جو بادشاہ گزرے ہیں، یا آپ سلطان ٹیپو شہید تک کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری، کہ ان کی موت کے قریب بھی ان کے دشمن، ان کی میت، ان کی لاش کے قریب بھی دشمن نہیں آ سکا، اس وقت تک ان کے اوپر ہیبت اور خوف طاری رہا۔ کہ یہ ہے وہ لوگ جو عظیم مقاصد کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ وہ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح بے جگری سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں، جن کی زندگی کسی عظیم مقاصد، ان کا مقصد جو ہے وہ عظیم ہو، اور اس عظیم مقصد کے لیے اگر انہیں اپنے جان کی بازی بھی کھیلنا پڑے وہ کھیل جاتے ہیں، لگانا پڑے جان کی بازی وہ لگا جاتے ہیں، اور پھر اگر اس میں موت آ جائے ان کے سامنے تو وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، وہ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھانسی کے پھندے کو بھی چوم کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عظیم مقاصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ جس مقصد پہ چل رہے ہوتے ہیں، جس مقصد کو لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل وہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ اس سے عشق ہوتا ہے ان کو، اور وہ اس کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر جاتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جب موت آئے تو عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی انتقال کر گیا ہے، اللہ والا بزرگ، تو اس کے میت اس کے چہرے سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ ابھی سویا ہوا ہے، تو یہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عظیم مقاصد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا کہ لوگ سمجھیں آپ چلے جائیں لیکن لوگوں کو یقین ہی نہ ہو، آپ پیچھے یہ چھوڑ جائیں۔ یہ فیض احمد فیض کا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ عظیم مقاصد کے لیے یعنی اپنے آپ کو قربان کرنا، اور پھر اس مقصد کے تکمیل کے راستے میں اگر موت بھی آ جائے تو اس سے بھی نہیں ڈرنا، اس کو بھی قبول کرنا ہے، اور پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے میں ڈالنا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے کہ آپ اگر مقتل کی طرف بھی جا رہے ہوں تو آپ کے اوپر جو ہے فطری بات ہے، ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو موت نہیں ڈرا سکتی، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ کسی عظیم
کام اور عظیم اور نیک مقاصد کے لیے گزری ہو، اور انہوں نے اپنے رب کی رضا کی کوشش کی ہو ساری زندگی، اور اسی کوشش میں ان کی جان جا رہی ہو، تو موت سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سے ہماری اب ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو محبوب سے ملاقات کے وقت کون سا عاشق ہے جو ڈرا ہوا سہما ہوا ہو؟ یہ عشاق بھی اسی جو عشق حقیقی میں ہے کہ یہ عشاق بھی اسی طرح کہ وہ موت کو جو ہے، یا جب ان کو اس دنیا سے جا رہے ہوں تو وہ موت کو بڑی بے جگری سے گلے لگاتے ہیں۔ یہ اس شعر میں ہے۔ آگے 7واں شعر دیکھیں جی، یاران گر مرو تو سب آگے نکل گئے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس شعر میں مصطفی کیا کہتے ہیں کہ سفر کے دوران میرے تمام تیز ساتھی آگے نکل گئے، صرف مجھ جیسا قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث شخص ہی پیچھے رہ گیا۔ اب یہ کیا ہے کہ قافلے کے باقی قافلہ آگے نکل جائے، آپ پیچھے رہ جائے۔ اس دور میں تو قافلوں کی صورت نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ ہاں اب قافلہ جو ہے وہ مختلف لوگوں پہ، اس میں کچھ سست رو ہیں، کچھ تیز ہیں، تو وہ جو تیز اور جذبہ اور ہمت سے سرشار لوگ ہوتے تھے ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے، یا اس قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے تھے جو سست رو ہوتے تھے، جو تھک ہار جانا، کہیں سائے ڈھونڈنا، جو اس تلاش میں رہیں۔ حالانکہ سفر جو ہے وہ واقعی اس میں مشکلات ہیں، لیکن یہ جو لوگ وہ سفر کی مشکلات سے نہیں ڈرتے تھے، یا یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ باقی تو سارے ساتھی آگے نکل گئے، ہاں مجھ جیسے جو ہے یہ ننگے قافلہ جو ہے، قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والے، یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں تو باقی لوگ تو سارے، یعنی باقی لوگوں کی تعریف کرنا اور اپنے آپ کو جھکانا کہ باقی لوگوں کے اندر تو عزم و ہمت اور جذبہ تھا، لیکن میرے اندر وہ جذبہ اور وہ ہمت نہیں تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یعنی مصطفی نے دیکھے کہ امروہہ سے دلی ہجرت کی اور دلی سے پھر لکھنؤ، تو تعلقات بنتے اور ٹوٹتے گئے، اور جو ان کے بچپن کے ساتھی تھے وہ بھی سارے جدا ہو گئے، اور کئی ان میں سے چلے گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جو چلے گئے ہیں وہ مصطفی کے سامنے وہ بڑی شاندار زندگی گزار گئے ہوں، اور ان دوستوں کے اس قافلے میں باقی صرف مصطفی ہوں، تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں جس قافلے میں شمار تھا وہ سارے ساتھی تو اس دنیا سے چلے گئے، ہاں اب بس صرف میں ہی ایک باقی ہوں۔ یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے، لیکن رکنا نہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ خواجہ اس میں حیدر علی آتش نے کیا کہا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کوئی سفر شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں رکنا نہیں ہے، آپ جب تک جو ہے وہ منزل تک نہ پہنچ جائیں، راستے کی مشکلات سے آپ نہیں، اور وہ کس طرح ابھارتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا ایک مصرع ہے ان کا، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش۔ یعنی اگر آپ کے پاؤں اگر تھک جاتے ہیں تو پھر بھی آپ نے رکنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، سر کے بل بھی اگر چل کے آپ کو منزل تک پہنچنا پڑے تو آپ پہنچ جائیں۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح سفر کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ چلتا رہا جو آبلا پائی کے باوجود، چلتا رہا جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی سیران ورد ہے، کہ منزل ہمیشہ اسے ملتی ہے کہ جس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں اور پھر بھی وہ راستہ نہ روکے، بلکہ وہ مسلسل چلتا رہے۔ مسلسل سفر کی بات ہے یہاں۔ یہ تھے 8واں شعر جو ہے وہ اس غزل کا ہے مقطع دیکھیں جی، رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ یعنی میرے بس میں، یہ مقطع ہے، مقطع چونکہ پیپر میں نہیں آتا، ویسے آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے میں اپنے دل کو کیوں روک کر رکھوں کہ میرا دل جو ہے وہ میرے بس میں رہا ہی نہیں ہے۔